گناہوں سے بچنے کی دعا، گناہ سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ امرہا خان، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یہ دعا مانگا کریں۔ اور یہ دعا یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے، یعنی حرام کی طرف میں نہیں جاؤں، حلال میں مجھے سحری نصیب فرما۔ اور اغننی بفضلک عن من سواک، اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور اللہم اجعلنی ممن یحلل حلالا ویحرم حراما، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگا کریں، عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگا کریں کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ تو اس پہ راضی ہو گیا۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز ہے۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اللہ میرا رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایہ ہوتا ہے مزے سے، کہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نمازی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا۔ اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے، جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں، وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان۔ تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ۔ تو اسی پہ ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں
سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے ہیں. لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکہ مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. اور جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. وہ تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. 2 مزے. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے. حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. یہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو؟ ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں، یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہیں، تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے.
تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے۔ راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے۔ آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی ایک دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا۔ آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا۔ اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے، یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں۔ یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے، یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت، کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی، میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے۔ اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے۔ اتنی محبت، فرض کرو، فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو گئی اور سکون بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے، اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے؟ ساس بن جائے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے، تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے، اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے۔ اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے، شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں، بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ ہے بھائی،
بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہے یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اما نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کے بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا. یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیے کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے لائے تو ہیں, مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ
बता दिया, सही रब का एड्रेस बता दिया ये है, और दलाइल से साबित भी कर दिया। तो भाई जिसको सही रब मिल जाए उसको तो फिर ये टेंशन तो उसकी खत्म हो गई कि रब है या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको तो रास्ता मिल गया ना। अब उसे तो उसको मनाने में मजा आएगा या टेंशन होगी? मजा आएगा भाई उसको। कहते हम तो तलाश में थे। सही रब मिलने के बाद तो पहले हदीस के अल्फाज क्या है, मर रजिया, राजी हो, खुश हो। ये ना हो कि यार पता नहीं क्यों पैदा हो गए मुसलमान घरों में, अंग्रेज पैदा होते तो कितना मजे की जिंदगी थी। देखो एक अजीब बात है, ये जो खुश होते हैं ना शराबें पी के और नाच गाने करके, और ये ऊटपटांग हरकतें मार्केट में चल रही हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आदमी अंधेरों में भटक रहा हो, टेंशन से पागल हो रहा हो ना, अब टेंशन में आके वो चर्स पीना शुरू कर दे। अक्सर टेंशन वाले लोग चर्स पीते हैं ना। हाय हाय हाय, काश ये मिसालें समझ में आ जाएं आप लोगों की। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी मिसालों का ना मसालों की तरह एक डब्बा बना के मार्केट में, एक कंपनी बना के मार्केट में फेंकूं, क्योंकि इन मिसालों में मसालों से ज्यादा लज्जत है। मुझे मिसाल देने में इतना मजा आता है, पता नहीं आप लोग को सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो एक मिसाल से बाज दफा बात ऐसी वाज़ेह हो जाती है कि उसका खसम के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि प्रोपेगंडे का दौर है ना। इतना प्रोपेगंडा किया है, इतना प्रोपेगंडा किया है आज मगरिबी दुनिया ने, लिबरल लोगों ने, कि इस्लाम को समझना मुश्किल बना दिया इन कमबख्तों ने। कहते गोरा एंजॉय कर रहा है, देखो ये मौलवी पता नहीं कैसे टेंशन डिप्रेशन। अरे मौलवी टेंशन में होते तो डिप्रेशन की गोलियां मौलवी खा रहे होते हैं भाई। ज्यादातर लिबरल लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। अभी किसी ने बताया वल्लाहु आलम कि आगा खान हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि 78% लोग डिप्रेशन में है पाकिस्तान में। अब पता नहीं सही है नहीं है, वल्लाह है भी कि नहीं है, बल्कि किसी मोतबर आदमी ने बताया हमें 78% लोग। मुझे किसी ने कहा कि वहां भी ऐसा ही है मगरिबी दुनिया में 78% लोग। तो मैंने कहा हमारे यहाँ 78% हैं, उनके यहाँ भी 78%, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी वाइज थोड़ा लो लेवल क्वालिटी की नफ्सियाती हैं। उनके अगर 78% हैं तो क्वालिटी के लिहाज से सही है ना, क्योंकि रिपोर्ट में ये तो आया, क्वांटिटी तो देखी गई है, क्वालिटी पर रिपोर्ट पेश। हमारे यहाँ थोड़े थोड़े, उनके थोड़े ज्यादा से हो गए। तो अगर ये डिप्रेशन का मसला ये ऐशो इशरत की वजह से इसमें लज्जत होती, तो लज्जत में जिंदगी गुजारने वाला डिप्रेशन में थोड़ी जाता है। डिप्रेशन में तो वो जाएगा जो लज्जत से जिंदगी नहीं गुजार। तो नमाज पढ़ने वाले को डिप्रेशन होनी चाहिए, दाढ़ी रखने वाले को स्ट्रेस में जाना चाहिए, नजर की हिफाजत करने वाले को चाहिए कि दिमागी पागल हो जाए वो थोड़े दिनों में, शराब से बचने वाले को चाहिए कि उसके ऊपर की सेटिंग, बोलो ना यार क्या हो गया आप लोग की सेटिंग माशाल्लाह फिटफाट है, बेहतरीन है, तो बोलना पड़ेगा आपको। होना ये चाहिए कि जो शराब से बच रहा है वो डिप्रेशन में जाके पागल हो जाए, जो चरस नहीं पी रहा वो डिप्रेशन में जाए, क्योंकि वो तो टेंशन में है ना। शराब पीने वाला लज्जत में है, जिना करने वाला मजे में है, माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराने वाला लज्जत में, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गुटके खाने वाला लज्जत में है। और आज की एक रिपोर्ट आई है, एक और चीज आई है मार्केट में, मावा। मुझे पता ही नहीं था, हम गुटके को बुरा वाला कह रहे हैं बिला वजह। मावा पुराना हो गया, अच्छा। और ये मेन पूरी क्या चीज है, मावा की कोई डिग्री कोई है, बहन भाई हैं तो खा रहे हैं शीशा पी रहे हैं, तो भाई ये तो खुश होने चाहिए। अगर इसमें वाकई लज्जत है, इसमें मजे हैं, तो भाई इनको तो जो फिल्में देखने वाले, सिनेमा घरों में जाने वाले, उनकी लाइफ बहुत मजे की हंसी ऐसी इंजॉय करने चाहिए उनको। वो फिल्म भी देख रहे हैं भाई, उनको तो ज्यादा मजा आना चाहिए। तो मैं इन मजों की हकीकत आपको जरा 2 मिनट में बयान करता हूँ। ये ऐसे है मेरे भाई, जो रास्ता भूल गया, मंजिल ही नहीं पता, भटक रहा है, तो टेंशन में आता है, तो अब उसके पास टेंशन को खत्म करने के लिए चर्च के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपने जाना था लाहौर, बाय रोड निकले आप, रास्ता भूल गए, और ऐसा भूले कि ये भी भूल गए कि जाना कहाँ है। एक तो रास्ता भूलता है इंसान के, चलो लाहौर जा रहा था लेकिन लाहौर का रास्ता भूल गया, कोई बता ही नहीं रहा कमबख्त, कोई मिल नहीं रहा बंदा, ना कोई साइन बोर्ड है, भटकता है यार, इधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा इधर जाना है। अब आप परेशान टेंशन में फोन करोगे ना बार बार, कभी कहाँ फोन करोगे भाई, मैं गाड़ी में रास्ते में हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, घर वाले मेरे साथ हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो सकता है और डाकू भी आ सकते हैं, मुझे रास्ता बताओ, मैं यहाँ के लिए थोड़ी, मैं तो सहरा में खड़ा हुआ हूँ। कोई कैसी टेंशन में होगे ना आप, पागल होने शुरू हो जाओगे टेंशन से। ये टेंशन खुदा की कसम कम है, इससे बड़ी टेंशन ये कि रास्ते में आके आप यही भूल गए कि मैं जा कहाँ रहा था। तो अब आपके जिम्मे 2 काम है, पहले तो ये कि इधर उधर से पूछो भाई मैं निकला कहाँ के लिए था, मैं तो भूल ही गया। फिर निकल जहां जा रहा था, फिर उसका रास्ता पता चले कि वो है रास्ता, वो कहाँ है। हाय 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 हाय, बहुत मुश्किल है भाई इस जमाने में। किसी को ऊंट पे को रक्शे में बिठाना आसान है, किसी को सही बात समझाना बड़ा मुश्किल। तो 2 चीजें ऐसी हैं,
اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑے ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ نہیں بھی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتا چل گئی اور اسے راستہ بھی پتا چل گیا, ہر چیز اسے پتا چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے. اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا. 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو اب چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ وہیں بیٹھے رہو زور تک. حج زندگی میں ایک دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, ایک دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو بس زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے. زکات ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. اب یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو, حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں کیا خیال ہے بھائی, اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں, تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ وہی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, ٹھیک, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, پھر آپ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز. پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل. اور تو جب آپ کو منزل کا پتا ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتا ہو, تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے 2 مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا, جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا, اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتا بھی ہے راستہ ہے کدھر, جا ہی نہیں رہے آپ. تو وہ تو جیسے جیسے
وقت ختم ہوگا, عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے, راستہ بھول گئے, تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے, اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو, گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے, اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی, کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گیا, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, چاروں طرف برف کے پہاڑ, اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی, وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا, اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آگے بند ہو جائے گا, نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو, کچھ سگنل نہیں آ رہے, میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم, اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی, بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے, بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو, یا کیا ہوا, وہ پولیس پہنچی, اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے, یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی, ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو وقو پکڑنے کے لیے, لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ, یہ بڑا المیہ ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں, بندہ بلا رہا ہے پولیس کو, وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے کیا ہوا, کون تھا, کہاں سے آیا, اوپر سے الگ سے 5000 روپے لے کے چلے گئے. یار کیا انسانیت ہے یار, کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی, ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگے ہیں. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا بھاگے ادھر کو, ان کے پیچھے کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھا, انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے, دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے, وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے, اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے, لیکن جدھر سے پکڑے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں, یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر, پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خراما چلیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا, بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے, پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو, ٹھیک ہے. تو اب خراما جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں, آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا, تو پھر وہ ادھر کو گئے, تو اللہ کا فضل تھا اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے. چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا. 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر, 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ, بولو بھائی, کرنے کے لیے. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی, 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں, تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھیں. تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی. تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا, تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی. میں نے کہا صبح آگے لے جاؤں گا اب میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آگے لے جائیں. مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں, ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو بائک کیا کریں. آفیسر اچھا نیک آدمی تھا, تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اچھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی. اس نے کہا صبح آ جائیں. اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک, بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا, اس طرح کا وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا, یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی, بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو. تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا. اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ
गलत चीज ना समझ रहे हो, बम ना समझ रहे हो कि यार ये टाइमर लगा हुआ है क्या है, वो उसकी शक्ल ऐसे ही थी। तो मैंने कहा ये मसला ना हो जाए, तो मैं सुबह फौरन आ जाना, अब ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। मैंने कहा मैं आऊंगा तो मुझे तलाशी लेंगे, मुझसे पूछेंगे मौलवी साहब कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, पूरा वाकया, फिर मैं बताऊंगा ये रखा हुआ था, तो इंक्वायरी होगी ये कौन रखे गया, भाई ये तुम तो नहीं रखे गए, बम तो नहीं है कहीं ये, तो फिर मैं बताऊंगा नहीं असल में रात बाइक चोरी हुई थी, ये था वो था। तो मैं आ रहा हूँ, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 आदमी पुलिस वाले वहीं खड़े हुए हैं, दरख्त के नीचे वो बम टाइप की चीज रखी हुई है। मैं गया आराम से उठा के ले आया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा यार सिक्योरिटी का ये आलम है कि बम रख के जाओ, नहीं फटे तो वापस ले आओ। इतनी सहूलत माशाल्लाह हमें पुलिस ने है भाई, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। क्या हाल है भाई और ये वाकया भी होगा 2005 का वाकया बयान कर रहा हूं, जब हालात बहुत खराब चल रहे थे। 2004 या 5 का वाकया है। मैंने कहा क्या मजे है यार, थाने में बंदा जा रहा है, वो पुलिस वालों के सामने से एक चीज उठा के ला रहा है, पूछ ही नहीं रहे भाई क्या है, मौलवी साहब कौन हो, कहां से आए हो, क्या उठा रहे हो, क्या रख के जा रहे हो। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो टाइमर था वो चोर लॉक का, कि इतनी सेकंड के बाद जो है ना वो लॉक खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने कहा बड़े मजे आए हुए यार, लेकिन बहरहाल हर तरह के होते हैं। वो भी तो अच्छा था ना जिसने मुझे कहा कि गाड़ी पीछे रखो, वो तो हिफाजत ही कर रहा है ना, वरना वो पहले वही चीजें निकाल लेता तो क्या होता। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो भाई अल्लाह को पे राजी हो जाएं अल्लाह होने के लिहाज से, कि हमें रब चाहिए था जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लेकिन इससे बात मुकम्मल होती नहीं है। रब के बाद हमें चाहिए होता है कि रब को तो बहुत सी दुनिया मानती है, लेकिन रब ने किसको नुमाइंदा बनाया ये बताने के लिए कि रब का पैगाम पहुंचाएगा कौन, तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की बात को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करूंगा। पत्थर पे लकीर बन जाएगा नबी का फरमाया हुआ। जब कह दिया गलत है तो गलत, जब सूद को हराम कर दिया तो हराम है, जब नबी ने कह दिया दाढ़ी बढ़ाओ मूछें घटाओ तो दाढ़ी बढ़ाना है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के जदीद प्रोफेसरों की बातों में आके कि एक्चुअली यूं था तो एक्चुअली यूं था तो असल में तो उस जमाने में, और भाई नबी का हुक्म है। जब कह दिया कि नजर की हिफाजत करो तो नजर की हिफाजत करनी है। जब कह दिया कि सूदी बैंक में जॉब हराम है, सूद का लिखने वाला, सूद का देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है, तो भाई सूदी बैंक में आपके लिए जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया, बस खत्म। बहस कर करके अपनी उम्रें जाया मत करो। औरत पे पर्दा फर्ज है तो इसका मतलब फर्ज है। अब वो इस बहस में एक्चुअली उस जमाने में तो ये था, वो इस जमाने में टाइम जाया करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात, रोजा फर्ज का मतलब कल पेपर देना है तो भी फर्ज है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने जो ये टेक्निकल पॉइंट निकाला है ना कि अगर सुबह पेपर देना है तो रोजा छोड़ सकते हैं, ये अपनी खुद साख्ता शरीयत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन नहीं है। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, अल्लाह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आएगा उस पे लाजिम है कि वो रोजा रखे। सिर्फ मुसाफिर मरीज को रुख्सत दी, उसके अलावा किसी को रुख्सत नहीं है, तो रखना पड़ेगा आपको। नमाज पढ़नी है हर कीमत पे। बीमार हो, कैसे खवातीन शॉपिंग करने जाती है नमाज छोड़ देती हैं, जहाजों में नमाजें छोड़ी जा रही हैं, बीमार हो गए नमाजें छोड़ी जा रही हैं, अब्बा की तबीयत चूंकि खराब है तो नमाज, भाई अल्लाह ने ऑप्शन नहीं रखा है नमाज छोड़ने का, पढ़नी पड़ेगी आपको। बीमार हो, फालिज में आ गए, शुगर में आ गए, कुछ भी हो, तरीका आसान कर दिया भाई, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, कज़ा करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम चूंकि कंफ्यूज है ना, करना है कि नहीं करना है, तो कंफ्यूज आदमी किसी भी चीज में मुतमईन नहीं होता। आप लाहौर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं चलो पहले खानेवाल जाऊं या पहले लाहौर जाऊं या पहले कोयटा की चक्कर लगा लूं, तो और गाड़ी इस स्टाइल में ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड बोलो भाई होगी 5वें गियर में डालोगे ही नहीं आप यही सोचते रहोगे यार पेशावर मुनासिब रहेगा या लाहौर मुनासिब रहेगा, या तो दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हो ना फिर तो ठीक है। दोनों का रास्ता अगर अलग अलग है तो आपको किसी भी सफर में मजा नहीं आएगा। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के अलावा कुफ्र का रास्ता वो बिल्कुल अपोजिट है। दोनों रास्तों पे चलना चाहते हैं तो किसी भी रास्ते पे चलने का मजा नहीं आएगा। तो एक चीज पे डर जाए, मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह तू मेरा रब है, बस मैं इस पे मुतमईन हो गया, जो तू कहेगा वो हरफे आखिर। वबिल इस्लामी वबी मोहम्मदिन नबिया और वबिल इस्लामी दीना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आया उसका नाम क्या है, बोलते क्यों नहीं भाई, इस्लाम, बस इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर मजा आएगा इस्लाम का इंशाअल्लाह। फिर ऐसा टेस्ट है ना इस्लाम में, ऐसी लज्जत है कि इंसान दुनिया छोड़ दे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।
ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیوضع على مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گلا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آلہ لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جو کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں, کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے. تو کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو, وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو, چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے. شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھائے جاتے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا.